بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے۔ آپ حضرت نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی ترجمہ بھی سنے ہوں گے اور اس کا واقعہ بھی سنے ہوں گے۔ اس کی تھوڑی سی میں تفسیر آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک خوبصورت گرجا بنوایا تھا اور مکہ میں جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا۔ گرجا گھر اس لیے بنایا کہ مکہ میں جو بیت اللہ ہے ان کے طواف لوگ جو کرتے تھے ان سے رخ اپنے طرف کرنے کے لیے انہیں گرجا گھر بنایا تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کرے۔ عربوں کو جب یہ معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ جو عرب کے لوگ جو تھے انہیں معلوم ہوا تو تمام لوگ بہت ہی ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا وہ گرجا گھر کو دیکھ کر کے جو ناپاک کر دیا اس کو دیکھ کر کے بہت غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا۔ غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا وہ پورے بہت سارے لشکر ہاتھیوں کا جھنڈ بنا کر کے اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے ان کو ڈھانے کا، ان کو ختم کرنے کا۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو کیا ہوا؟ تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ اٹھتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی مدد ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اگر اللہ کی مدد اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا پڑے گا، جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تبھی تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ پرندے کا جھنڈ جو ہے پورے لشکروں کے اوپر میں جو ہے چھا گیا۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے، چونچ میں بھی اور دونوں پنجوں میں بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا بالکل نکل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، چھوٹی سی کنکری ہے لیکن پرندہ جس ہاتھی کے سر پر، پیٹ پر، جسم پر کہیں پہ بھی گراتا گولی کی طرح پار کر جاتا اور وہ وہیں ختم ہو جاتا وہ ہاتھی۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ اس قافلے میں جو ہاتھی اور ہاتھی پہ سوار لوگ جو تھے تو جو لوگ دیکھے ایسے منظر کو، اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی مدد کو، تو کچھ لوگ بھاگے واپس
یمن کی طرف، ان میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔ اس لشکر میں ابرہہ نام کے جو بادشاہ عیسائی، وہ بادشاہ بھی موجود تھا۔ اس کے تمام عیزے گل سڑ گئے تھے۔ اتنے اللہ کے فرشتوں نے اتنے کنکریاں ان کے اوپر ڈالے کہ ان کے پورے جسم گل سڑ گئے تھے، جدھر لگا ادھر ہی سوراخ بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا عیسائی، اس کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دیا تھا، حکومت بھی دیا تھا، اور تمام لشکریں تھے ان کے پاس۔ اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کے گرا دیں گے، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے میرے بھائی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، آپ اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ کہیں پہ بھی اگر کچھ ایسے موقع آئے، مسجد کے موقع پہ ہو، مدارس کے موقع پہ ہو، یتیموں کے موقع پہ ہو، کسی شادی کے موقع پہ ہو، تو آپ ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ سے جو ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔